دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ مفتی فضیل رضا عطاری ماشاءاللہ وہ کرم فرمایا ہوا ہے انہوں نے. عمر کتنی ہے حضور؟ عمر 78 کی پیدائش ہے، تو اس لحاظ سے یہ میرے خیال میں 33واں سال 33واں سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا ماحول میں؟ ماحول میں 92 تھا. ٹھیک ہے. 92 یا 93 تھا. اچھا 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 ماشاء اللہ. 18-19 سال آلموسٹ. ٹھیک ہے. ایک طویل سفر ہو گیا. آغاز پہ چلتے ہیں، نقطہ آغاز پہ. تو کیا صورت بنی تھی مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی؟ پہلے تو بیک گراؤنڈ بتائیے کہ اس سے پہلے اسکول لائف میں ہی ہوں گے غالباً. اسکول لائف میں کیسے تھے؟ کیا ایٹیچیوڈ، کیا رجحان؟ اسکول لائف میں تو وہ جیسے بچے سارے ہوتے ہیں اسی طرح کا تھا، لیکن بچوں کی ہوتی ہے الگ الگ نفسیات. جی جی. یعنی بعض ہوتے ہیں ضرور سے زیادہ شرارتی، یا جیسا جس کا جیسا ماحول ہوتا ہے. تو زیادہ شرارتی نہیں تھا، یا یوں کہیں کہ شرارتی نہیں تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور یعنی زیادہ شرارتی قسم کے جو بچے ہوتے تھے ان کو دیکھ کے یعنی شرارت کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا. تھوڑی سی ٹھیک ہے اوائڈ کرتے تھے. ہاں یعنی کہہ لیں کہ تھوڑا سا تنہائی پسند کہہ لیں، یا خاموش طبع کہہ لیں. اچھا. یا غیر ضروری شرارتوں میں کوئی خاص حصہ نہیں تھا. ٹھیک. اچھا. اور گھر کے ماحول کا اثر کہیں گے؟ گھر کے ماحول یعنی یہ والدہ کی طرف سے اور تربیت کا نتیجہ والدہ کی طرف سے جو بچوں پر ایک یعنی ایک ایسی سختی ہونی چاہیے کہ جس سے ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو. ٹھیک. یہ والدہ کا احسان. مطلب یہ گھر میں ڈسپلن اس حوالے سے ڈسپلن تھا. جی ہاں. امی جان نے مینٹین کیا. رات کو آنے کا یا سونے کا وقت، دن کے اندر آرام کرنے کا یا شام میں پڑھنے کا، اس طرح کا یعنی وہ جو ڈسپلن تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. تو والد صاحب کا کردار نہیں تھا؟ والد صاحب کا بھی تھا. یعنی اس لیے کہ والد صاحب بچپن میں جب یعنی آدمی کو ہوش سنبھالنے کی عمر آتی ہے تو وہ میری عمر تھی یوں سمجھ لیں 5ویں کلاس. ٹھیک ہے. تو ابتدا سے والد صاحب کا بھی جو ذہن تھا وہ جس طرح سب کا ہی ہوتا ہے آج کل معاشرے میں، دنیاوی تعلیم کی طرف سب کا ہوتا ہے. جی جی. اسکول میں جو ہے وہ ایڈمیشن ہو گیا تھا، اسکول کی تعلیم بھی چل رہی تھی. تو ڈسپلن اور تعلیم کے حوالے سے اگرچہ دینی نہ سے دنیاوی تھی، ان کا بھی رجحان ہی تھا. خود بھی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے بھی تھے. لیکن میں 5ویں کلاس بلکہ 6ٹھی میں تھا تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو کم عمری کا وقت تھا اور بہت زیادہ موقع ان کے ساتھ گویا رہنے کا ہوش سنبھالنے کے بعد ملا نہیں. لیکن وہ ان کی باتیں، ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ہمارے اور جو خاندان بھر کے اندر ان کی جو ملاقاتیں تھیں، ان کے دوست تھے، ان سے ان کی بہت اچھائیوں والی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ماشاء اللہ. تو یعنی میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی ٹریننگ میں، تربیت میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں وہ آپ کی والدہ گرامی کا ہے. ہاں یعنی اس کے بعد پورے گھر کو 2 بڑے بھائی ہیں، 2 چھوٹے ہیں. بڑے بھائی اس وقت میٹرک کلاس میں تھے. جی. تو وہ زیادہ سمجھدار تھے. پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے یعنی مجھ سے بڑے، دوسرے نمبر پہ وہ 8ویں میں تھے، میں 6ٹھی میں تھا. اس طرح کر کے پڑھائی چل رہی تھی. تو باقی سب کو یعنی سنبھالنا اور آگے تھوڑا بڑھانا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے تک، یہ سارا جو ہے وہ جو جن کہتے ہیں کریڈٹ کہہ لیں والدہ کو جاتا ہے کہ وہ اگر شروع میں نہ سنبھالتی یا جو بچوں کو بگڑا ہوا ماحول زیادہ مل جاتا ہے اس طرف سب میں نکل جاتی ہے تو کسی قابل آدمی سے رہتا نہیں. پھر یعنی یہ مدنی ماحول سے منسلک ہونا کیسے شروع ہوئے اور کیا پہلا ناطہ، پہلا واسطہ؟ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوش سنبھالنے کی جو عمر ہوتی ہے تو اس عمر میں بہرحال ماحول نظر تو آتا تھا. کہیں کہیں اسلامی بھائی جو ہے وہ بائی ماما کبھی سڑکوں پر جاتے ہوئے یا مسجد کے آس پاس نظر آتے تھے، مسجد میں بھی نظر آتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. جی. تو لیکن جب وہ ایسی عمر آئی کہ اب وہ ماحول کی طرف توجہ ہو گئی، اس کو سمجھنے کا موقع ملا. تو مسجد گھر سے نزدیک تھی. رہائش میری جیکب لائن، مشہور علاقہ ہے لائن ایریا جو اس کا وہ ہے، وہاں عثمانیہ مسجد بہت مشہور تھی. تو وہاں کبھی جب جایا کرتا تھا مغرب وغیرہ کی نماز میں تو درس ہوتا تھا. اب وہ درس میں بیٹھا شروع کر دیا جس طرح سب بیٹھتے ہیں، بچے بھی بیٹھ ہی جاتے ہیں درس کے اندر آگے پیچھے کہیں ہو کر. تو وہاں درس سن رہا کہ بھئی کیا کہتے ہیں. تو ان کی باتیں بھی جو ہے وہ جتنی سمجھ میں آتی تھی اس دور کے مطابق تو کچھ یاد رہ جاتی تھی. اور خاص یعنی وہ جو ایک وہ تھا اس کے اندر درس کے اندر جو جس کو کہیں کہ جس رغبت کی وجہ سے بیٹھتا تھا میں. اگرچہ ہوگی 7th 8th 9th 10th کی عمر ہوگی. 8ویں 9ویں میں تھا. تو وہ تھا کہ وہ جب وہ ختم ہوتا ہے درس تو سارے ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب میں چھوٹا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس طرح یہ ایک ساتھ یوں ملنا شروع ہو گئی. تو عید والے دن ایک تو سب نظر آتا ہے سب جگہ کہ سب ایک دوسرے گلے ملتے ہیں.
لیکن یہ کیا ہے ابھی اٹھیں گے سب ایک دوسرے ملنا شروع کر دیں گے. پھر ملنے کا انداز اور مصافحہ جو ہے وہ ہمارے یہاں چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں یا قریبی رشتہ دار کے ہاں آنا جانا ہو, یا جو ہے وہ محلے کے اندر یا جن سے بھی تعلقات ہیں, تو سب ایک ہاتھ سے ملانے کا عام طور پر رواج ہے. لیکن وہاں جو ہے بڑی گرم جوشی کے ساتھ 2 ہاتھوں سے اور یوں کر کے جب وہ ہاتھ ملایا جاتا تھا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ سامنے والا ایک مسکرا کر دیکھ بھی رہا ہے, توجہ بھی دے رہا ہے. تو اگرچہ بچوں پر سب توجہ نہیں دیتے, درس دینے والے بھی اور بڑی عمر کے, لیکن کوئی ہوتا ہے جو تھوڑا متوجہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیٹھا کریں, درس میں آیا کریں. تو وہ ایک اچھا سا لگتا تھا کہ یہ بالکل نئی چیز ہے. تو یہ جو ہے وہ یعنی ایک اچھا اخلاق کہیں اور ایک اسلامی انداز کہیں کہ جس کی وجہ سے مائل ہو کر درس میں بیٹھنا شروع کیا. وہیں جو ہے اسلامی بھائیوں کی توجہ ہو گئی, انہوں نے مدرسے کی دعوت دے دی. کسی نے کہ آپ نے قرآن پاک تو پڑھا ہوا تھا, میں نے بچپن میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا, ناظرہ ختم کر لیا تھا, لیکن وہ جس طرح عام طور پر پڑھا جاتا ہے مخارج کی رعایت کے ساتھ نہیں تھا. تو کسی نے دعوت دی, پھر مدرسہ بالغان کا سلسلہ شروع ہوا. دعوت انہوں نے یہی دی تھی کہ ہم مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے گا. مدرسہ بالغان رات کو لگتا تھا عشاء کے بعد 45 منٹ 1 گھنٹے کا. اچھا, اگر ابھی بھی تو ہوتے ہوں گی نا, ایک تعداد ہوتی ہوگی, تو ان کو مدرسے کی دعوت ملتی ہوگی, تو ان کے ذہن میں آتا ہوگا یار ہم نے تو پڑھا ہوا ہے, بچپن میں پڑھا ہے, اتنی دفعہ تو میں نے قرآن ختم کر لیا, ہر رمضان شریف میں اتنے کرتا ہوں. تو مدرسہ مدینہ جیل میں بار بار بتایا جاتا ہے, یعنی اس کی جو ہے اہمیت, ضرورت اور اس کی فرضیت جو ہم پر ہے, اس سے تو کوئی بھی آدمی غافل نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک عربی زبان ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے. اگر اس کے مخارج کی رعایت نہیں کریں گے تو معنی بدلیں گے. اللہ اکبر. تو معنی بدلیں گے, معنی فاسد ہوں گے, تو گویا آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں. تو علماء نے اتنا تو فرمایا ہے, گنجائش دی ہے کہ آدمی کوشش کرتا رہے. صحیح. جس طرح وہ روایت میں بھی ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہو اور وہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتا رہے, اس کو دگنا اجر ملتا ہے. تو اسی طرح اگر وہ مخارج صحیح نہیں ہے اور اس نے پکی سچی نیت کر لی کہ میں نے صحیح کرنے ہیں, اور اس نے کوشش شروع کر دی, سبق بھی لے رہا ہے, یاد بھی کر رہا ہے, رٹا بھی لگا رہا ہے کہ جلدی جلدی میرا ہا صحیح نکلے, سین اور سا میں فرق ہے, سواد میں فرق ہے, ان کے مخرج میں جو ہے وہ سیکھ بھی لوں اور پڑھنے کا مجھے تجربہ بھی ہو جائے, غلطیوں سے پاک. تو اگر وہ کوشش کرتا رہے گا تو فتاوی رضویہ میں بھی ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کہ زمانہ کوشش میں اس کو پڑھنے کا قرآن پاک ثواب بھی ملے گا اور اس کی نمازیں بھی درست رہیں گی. تو یہ ثواب ملنے والی بات فتاوی رضویہ میں نہیں ہے, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ کوشش کر رہا ہے اور پڑھنا سیکھ رہا ہے تو اس کو ثواب تو ملتا ہے قرآن پاک صحیح کرنے کا بھی. تو لیکن عام طور پر اس کی طرف سے غفلت, دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور لمبے لمبے کورسز کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے, لیکن قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا جو ہماری آخرت کی تیاری کا باعث, اس طرف توجہ سب کی ہوتی ہی نہیں. تو وہ اسلامی میں بڑے شفیق تھے, ملنسار تھے, انہوں نے اسی طرح مجھے سمجھایا, آیتوں کی مثال دے دے کر کے یوں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, اس طرح پڑھیں گے تو ایسا معنی ہو جائے گا. تو وہ ذہن بنا ہاں کہ بھئی یہ تو قرآن پاک صحیح کرنا ہے, پہلا مقصد یہ. تو اس کے لیے مدرسہ بالغان میں جانا ہوا. عمر چونکہ کم تھی, یہ یعنی 14 سال تھی عمر, تو لیکن میں اور چھوٹا لگتا تھا. اچھا, 14 سال کا بھی شاید میں پورا دبلے پتلے ہوں گے, یعنی بس یہ کہ کم عمر لگتا تھا. اچھا. تو اب وہ جو ناظم صاحب ہمارے مدرسہ بالغان پڑھانے والے ذمہ دار اسلامی بھائی, تو وہ بڑی عمر کے تھے اور اکثر جو ہے بزرگ بھی ہوتے تھے, 25 سال والے 20 سال والے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی مجھے دعوت دے کے کوئی لے آیا ہے, میں بھی ان کے اندر بیٹھا ہوں. تو وہ چونکہ بالغان کا مدرسہ تھا تو انہوں نے کہا بھئی آپ کل سے نہیں آئیں گے, آپ یہ بچوں کا مدرسہ نہیں ہے, بڑوں کا. تو اب وہ میں کبھی ایک کوئی مجھے لے کر گیا بٹھانے کے لیے, اور ایک جو اصل وہ ہے ناظم صاحب جو تھوڑے باروب بھی اور بڑے ہیں, آتے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے سب کو پڑھاتے ہیں. تو اب وہ ان سے تھوڑی سی جھجک پیدا ہوئی کہ ایسا نہ یہ دیکھیں نکال دیں. تو پھر ان صاحب سے کہا کہ بھئی یہ مدرسے کے اندر آپ نے کہا تھا, یہ تو منع کر رہے ہیں. پھر وہ ایک آدمی تو شاید چھٹی ہو گئی, ہم نے کہا ہمیں تو خارج کر دیا گیا, اب چھوٹے پتہ نہیں بڑے کب ہوں گے, کب جا کے داخلہ ملے گا. اس لیے کہ جو مدرسے عام رواج کے مطابق مسجدوں میں لگتے ہیں وہ تو پڑھ چکا, قرآن پاک ختم ہو گیا ناظرہ. اب جب انہوں نے ہٹایا تو اب کہاں جائیں. تو اس وقت علاقے کے اندر جو ہمارا علاقہ تھا وہاں مدرسۃ المدینہ جو بچوں کے اپنے ہیں وہ بھی نہیں تھا. اچھا. تو وہ تھا کافی دور, وہاں جانے کی اجازت, پھر ایڈمیشن, اور صبح کے وقت جو ہے وہ الگ معاملات تھے, اسکول تھا یا کالج کا سلسلہ تھا, تو یہ ہونے والا تھا شروع. تو پھر وہ آخر میں ہم نے انہی اسلامی بھائی کو جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہا کہ بھئی آپ جو ہے بات کر کے دیکھیں, شاید ہمیں بھی اجازت مل جائے. تو انہوں نے کہا, تو جو تھے ہمارے پڑھانے والے مدرسہ کے ناظم مدرس, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو ڈیسکیں یوں لگتی ہیں نا سامنے بڑوں کی, ان میں تو یہ نہیں بیٹھیں گی, ایک الگ سے ڈیسک ادھر لگا دو کونے میں. وہاں پر پھر میں اور میرے ساتھ 2 اور تھے جو کم عمر لگتے تھے, ہم 3 وہاں بیٹھ کے پھر وہ ہمارا سبق شروع ہوا.
اچھا پھر وہ دیکھتے دیکھتے تھوڑے بہت شاید انہیں بڑے لگے ہوں گے ہم، تو انہوں نے پھر وہ 2-4 مہینے بعد ہمیں بٹھا دیا گیا. لیکن وہ قاعدہ مکمل پڑھا. پھر قرآن پاک چونکہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا اور جیسا بھی پڑھا تھا جو عام اس کے مطابق وہ پڑھتا تھا. ہمیں دل لگ گیا آپ کا؟ ہاں دل لگا مدرسے میں. یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے نالج مل رہا ہے اور میری مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کی تقریباً ساری تختیاں یعنی ایسی ہو گئی تھی تھوڑا سا آگے قرآن پاک کے سبق کے بعد کی زبانی یاد تھی ماشاء اللہ. اور پڑھتے پڑھتے وہ وہاں جو مدرسے میں اپنا اچھا سلسلہ ہوتا ہے جی جی کہ صرف پڑھنے کے بعد یہ چھٹی نہیں، جس کو تھوڑا اچھا پڑھنا آ گیا تو دوسروں کو سبق دے گا 2-3. تو ہر ایک جو ہے وہ دوسروں کا استاد بن جاتا ہے. تو آپ پھر انفرادی کوشش کی ہوگی کسی نے کہ جی ہاں، جب میں تھوڑا سا 7ویں 8ویں یا 10ویں تختی تک گیا ہوں تو پھر وہ کسی آپ پڑھائیں آگے. اچھا پھر وہ پڑھانا شروع کیا تو پڑھاتے پڑھاتے وہ ایک معمول رہا میرے خیال میں 92-93 سے اور 2002 کے آس پاس تک. میں نے 2002 یا 2003 تک مدرسہ بالغان میں نے پابندی سے مختلف مساجد میں ذمہ داری لگتی رہی ماشاء اللہ. تو کہیں وہ مسجد نگران کی حیثیت سے کسی نے چن لیا یا ذمہ داری دی تو وہاں درس کی بھی ذمہ داری، چوک درس کی بھی ذمہ داری. پھر اس کے بعد مدرسہ بالغان تھا، پھر انفرادی کوشش کر کے اس کی ملاقات، ان کو سبق بھی دینا. پھر وہ جمعرات کا اجتماع کا جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے ہفتے کو جو ہے وہ پہلے جمعرات کو ہوتا تھا، پھر یہ ہفتے کو ہوا، پھر دوبارہ جمعرات کو ہوتا. ابھی اجتماع پر نہیں جائیں مفتی صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ مدرسۃ المدینہ کا آپ جیسے تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنے تعلیمی حوالے سے اور جب آپ کو ایک یعنی کہ بحیثیت استاد آپ کا کردار وہاں پر عمل میں آیا تو آپ کے انٹرسٹ کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا تھرمامیٹر لگائیں گے ہم کہ چھٹیوں کا اور اس حوالے سے کیا ذہن تھا؟ مدرسہ بالغان کی میں نے کہا نا چھٹی نہیں تھی، یعنی میں نے چھٹی نہیں کی. شاید سال میں 1 یا 2 چھٹی کبھی ہو جاتی ہیں تو الگ بات ہے، لیکن مدرسہ بالغان کی جب تک میں پڑھتا رہا اور پھر پڑھاتا رہا ٹھیک تو اور جب تک میں اس مدرسہ بالغان کا ذمہ دار رہا اس وقت تک میں نے یعنی چھٹی نہیں تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اکا دکا ہو جائے تو اچھا کوئی ایک اس طرح کا اشتیاق تھا کہ میں آپ کو صرف ذہن بنایا گیا کہ پڑھانا شروع کر دیں، آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، یا آپ کو واقعی کڑھن بھی تھی کہ آباد رہے اور جس طرح میں نے سیکھا ہے مخارج میں اس کو بھر دوں، اور جس طرح ہمارا ایک ذہن ہے کہ انفرادی کوشش کا اور اجتماع یہ مدرسے کے بعد بھی مدرسے سے پہلے بھی امیر علیہ سنت سے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، اس حوالے سے طرز عمل کیسا رہا؟ ماحولی کی برکت تھی کہ صرف وہاں برائے نام مدرسے میں بیٹھنا نہیں تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف مدرسے میں آئے اور گھر چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر ان کو یعنی وہ پابندی کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں صرف مدرسے کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. جی جی. تو میں نے جیسا کہا کہ آپ کو اسلامی بھائی سے دوستی ہو گئی یوں کر کے، اور پھر وہ اجتماع کی طرف بھی وہ رغبت تو دیتے تھے بہرحال، لیکن اجازت بھی نہیں ملتی تھی یا جانے کا اتنا شوق نہیں تھا. تو فوراً اور اس وقت تک میں نے امامہ شریف بھی جو ہے وہ نہیں باندھا تھا. گھر کے اجازت نہ ملنے میں غالباً وہ ڈسپلن کا وہ عمل دخل، یعنی رات میں دیر تک جانے کی اجازت وہ نہیں ملتی تھی آسانی سے. تو پھر یہ کہ مدرسے میں جب تھوڑا پڑھنا زیادہ شروع کیا تو پھر وہ اجتماع کی دعوتوں نے دینی شروع کی. درس وہیں سیکھا دینا کہ کسی نے کہا آپ درس بھی دیں، تو درس دینا آسان تو نہیں ہے فوراً ایک بار. تو کسی نے ایک بار تو درس سکھانے کے بعد ان کو دے کر بھی دکھا دیا میں نے. مسجد میں درس کا ٹائم آیا تو کسی نے کہا آپ نے دینا ہے، فیضان سنت میرے پاس رکھ کر چلے گئے. اب جو ہے وہ آگے پیچھے معاملہ کہ میں کس طرح درس دوں. ویسے تو دینا آ گیا، اردو پڑھنا آتی تھی، میٹرک میں نے کر لیا تھا، لیکن وہ ایک وہ جھجک اور ایک درس کی ہیبت. تو بہرحال جیسے تیسے وہ کچھ نہ کچھ دیا میں نے. اس کے بعد پھر وہ درس کا آغاز بھی ہو گیا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ کہ اگر آپ صرف بیٹھ جائیں گے کہ اب آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں، ایسے تو ہوتا نہیں ہے. کہیں مدرسہ ہی بیٹھ جائے گا تو مدرسہ ہی بیٹھ جائے گا، پھر آپ کو نکلنا ہی پڑے گا باہر. آپ کہیں گے یہاں تو کوئی ہے نہیں، چلے میں بھی کہیں چلتا ہوں. تو مدرسہ بھرنے کا طریقہ وہی ہے جو باپا کی طرف سے دیا گیا ایک ہے انداز کی انفرادی کوشش. تو ہم تک بھی وہ اسلامی بھائی ذمہ داران کے ذریعے سے ہی پہنچا. وہ بھی اسی طرح کوشش کرتے تھے کہ مغرب کے درس کے بعد جو ہے وہ فوراً گھر نہ جانا، بلکہ اذان عشاء سے پہلے آدھے گھنٹے 35 منٹ تک کم سے کم مدرسہ بالغان کی دعوت دینا. اللہ اکبر. پھر وہ اذان سے پہلے کچھ دیر گھر جانا، پھر وہ کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی تیاری. عشاء کے بعد پھر جتنے لوگ آ گئے مدرسے میں دعوت وغیرہ سے جن کو کہا تھا تو ان کو پڑھانا. پڑھانے کے بعد پھر جو نہیں آئے یہ مزید دعوت دینے کے لیے پھر وہ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ یا 1 گھنٹہ انہی اسلامی بھائی کے ساتھ گھروں پر جانا اور دعوت دینا. اس سے یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو اسلامی بھائی کام کیا کرتے تھے بڑے متحرک تھے اور مدرسے کے لیے بڑے فعال تھے. ان کے ساتھ رہنے سے اس طرح کام کرنے کا موقع ملتا تھا. تو جب محنت کی جاتی تھی تو مدرسے کی تعداد جو ہے بالغان کی 40 45 50 55 یہاں تک بھی پہنچ جاتی تھی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر محنت کرنے والا کوئی نہیں ہے یا ان کے
ذمہ داری کہیں چلی گئی, دوسری مساجد تھیں بات, تو وہاں وہی اکا دکا 2-4 اسلامی میں بیٹھے ہوتے تھے. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کو اول تاخیر نبھائے, اکتفا نہ کرے, اس کے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں اس میں کامیابی کی جو اسباب ہوتے ہیں اور جو ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ لیں, رکاوٹیں, ان کو دور کریں. تو پھر جو ہے توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے, بھروسہ ہے, جس نے پڑھنا ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر یہ درس نظامی کا ذہن کیسے بن گیا اور ادھر یعنی کہ افتاء کی طرف نکل آنا, فقہ میں اتنی گہرائی تک چلے جانا؟ اس میں یہ ہوتا ہے یعنی ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے. یعنی طبیعت میں اس طرح کا تھا کہ ٹھہراؤ نہیں, ایک چیز مل گئی تو اس پہ جمود نہیں کہ بس یہ بھی ہے تو یہ کسی پہ اکتفا کر لیں. تو جی اسلام بھائی نے کہا تھا آپ آئیں مدرسے میں, جی آپ کی قرات صحیح ہو جائے گی, قاعدہ پڑھنا ہے, قاعدہ پڑھ لیا ختم. اب وہ کہنے چلے آپ سورہ بقرہ پڑھیں, آپ کا اجرا ہو جائے گا قواعد کا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, پڑھا ہوا ہے آپ نے. سورہ بقرہ شریف 3 پارہ تک آپ جائیں گے سطرن کر کے اور قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے, آپ کو قاعدوں کی رعایت کرنے کی عادت ہو جائے گی. تو 2.5 پارے یا 3 پارے میں نے پڑھے, تو اس کے بعد میرے مخارج درست ہو گئے, صحیح قرات کرنا آ گئی. اب پڑھا بھی رہا ہوں, لیکن وہی ایک جیسے ہی کام کہ بھئی پڑھ بھی رہا ہوں پڑھا بھی رہا ہوں, یہ تو ایک اچھا کام ہے, اور لیکن مزید اور کیا کر سکتا ہوں, کیا پڑھ سکتا ہوں. فیضان سنت میں درس بھی ہوتا تھا, دینا بھی شروع کر دیا تھا کہ اس میں علم و علماء کے فضائل امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں پاپا نے کہ وہ بڑے اس کے فضائل ہیں. تو یہ کن کے لیے ہے, یعنی یہ کیسے بنتے ہیں. تو پھر جو اسلامی بھائی ایک تھے مدرسے کے ناظم, ان کا شوق تھا مطالعہ کرنے. وہ اکثر جو ہے ہاتھ میں ان کے جو ہے میرے کبھی پڑھتے ہوئے جاتے تھے, کبھی جال حق شریف ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, مفتی صاحب کی کتاب عقائد پر, کبھی جو ہے وہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مشہور مشکاۃ شریف کی شرح مرآت, اکثر ان کی وہ جلد ہوتی تھی. حالانکہ وہ بھی عربی پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اردو ترجمہ اور تشریح تو پڑھی سکتے تھے, وہ لکھی بھی اسی لیے تھی کتاب. تو وہ کبھی کبھی بلا کر اس طرح کی علمی گفتگو کرتے تھے گھر پر, کبھی عصر کے بعد چائے پر بیٹھے ہیں 2-4, تو کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا, کبھی کوئی اچھی بات کر دی. تو ان کی وجہ سے ایک تو تھوڑا سا کتابوں کی طرف شوق ہوا کہ میں پڑھنے سے کچھ آئے گا. تو کبھی ان سے کتاب لی, کچھ ہوتا تو تھا نہیں, کسی سے عاریتاً کوئی وہ تفسیر نعیمی کی پہلی جلد لی, پھر دوسری لی, تیسری لی. تو اس طرح کر کے مطالعہ کیا تو اس کی عادت بہت یعنی گہری ہو گئی. اچھا, یہاں تک ہاں چین نہیں, مدرسے میں پڑھتے پڑھتے بھی میں نے 2-3 پارے تفسیر نعیمی کے پڑھتے ہوئے, عربی تو آتی نہیں تھی, تو وہ میں نے اپنے الفاظ معنوں کی ایک لسٹ بنا لی کتاب کے اوپر رٹا لگانے کے لیے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ آ جائے. اب وہ بغیر اپنی ذاتی ایفرٹ تھی, لیکن وہ جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا. تو اس میں اتنا تو ہوتا تھا کہ کوئی لفظ آیا سورہ بقرہ شریف میں تو اس کا مفہوم آ گیا, پورا واقعہ ذہن میں آ گیا, لیکن ترجمہ نہیں آتا. اس دوران مدنی پھول بھی چلتے ہوئے, اچھا یہ وہ بقرہ یعنی ایسے تجربات میں پڑھانے والوں پہ کرتا تھا کہ جو پڑھنے کے لیے آئے تو جناب وہ پتہ ہے آپ کو کیا چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, ہم تو قرآن پڑھنے آئے. قرآن بھی پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے, تفسیر بھی ہوتی ہے, اور اس کا پتہ ہے یہاں سورہ بقرہ کا یہ واقعہ ہے, منو سلوا کا یہ واقعہ ہے. تو وہ اب وہ آگے پیچھے جو کچھ آتا تھا تو اس سے یہ ایک دلچسپی ہوتی تھی. پڑھنے والے جو ہے وہ پڑھنے سے خوش ہوتے تھے کہ یہ کچھ بتاتے بھی آگے, لیکن وہ میری تسلی تو نہیں تھی, مجھے تو کچھ آتا نہیں, یہ تو خالی وہ رٹے ہوئے واقعات ہیں, اور وہ ایک اشارہ ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے پورے قرآن کا ترجمہ کیسے آئے. تو ایک بار مسجد میں جہاں جمعہ پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ اسلامی بھائی تھے 2-3 ہم مل کر اکثر قبرستان جایا کرتے تھے, وہاں مزار شریف پر نعت خوانی کرتے تھے آدھے گھنٹے کی, پھر گھر آتے تھے. تو جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, ذکر چل رہا تھا کہ بھائی ترجمہ کیسے آئے گا, عربی کیسے آئے گی. تو کسی نے کہا بھی اس کے درس نظامی کرنا ہوتا ہے, اس میں صرف بھی آتی ہے, نحو بھی آتی ہے, پھر سارا ترجمہ بھی آ جاتا ہے, تفسیر بھی آ جاتی ہے. تو تب ذہن بنا. پھر مفتی امین میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی انتقال ہو گیا بالکل جوانی کے عمر میں, شاید یہ 4 سال یا 5 سال ہو گئے. مفتی فاروق صاحب کے آس پاس ہی ان کا وصال ہوا, ان کی عمر بھی 33-35 سال تھی. نگران شورا کے استاد ہیں وہ, نگران شورا بھی ہماری کلاس میں تھی. انہوں نے ایک کلاس بنائی جمشید روڈ کے پاس, رات کو پڑھاتے تھے 10 سے 12. تو پھر کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ وہاں بڑی اچھی کلاس بنی ہے, رات کو پڑھاتے ہیں, بہت اچھا انداز ہے. وہاں چلا گیا میں, تو پھر وہ کلاس میں داخلہ ہوا. ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا, ایک انجان آدمی آیا ہے, ایک نیا سبجیکٹ اور بہت لمبا چوڑا کورس اور بہت سارے درجے, تو ویسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں چل پاؤں گا نہیں چل پاؤں گا. لیکن ان کی طبیعت اور ان کا یعنی ہنسنا اور مسکرانا اور وہ پڑھائی کو بالکل دلچسپ بنا دینا, واقعات بنا کے وہ ایسا تھا کہ بس یعنی اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا 12 بجے.
جی تو ان کی یہ وجہ تو سے ایک مدنی پھول مل گیا نا اساتذہ کے لیے بھی. جی ہاں، اساتذہ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے یعنی روکھا انداز نہ ہو، پھیکا نہ ہو، جی. خوش نہ ہو کہ آپ ایک دو باتیں آپ ڈنڈے کے زور پہ رٹوائیں گے تو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایک نفسیاتی انداز ہے، ایک ہی انداز کو 2-3 بار 4 بار دہرائیں، پھر وہ ٹیسٹ وغیرہ کا جو اپنا عام نظام ہوتا ہے، پھر اسی طرح ترغیب کہ آپ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اس طرح پڑھنا آتا ہے. تو وہ 2 سال تک ان کے پاس پڑھتا رہا، درجہ رابعہ تک کی کتابیں پڑھی. جی. عام طور پر بعض مدرسے میں پوری بھی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے قدوری شریف اور اصول الشاشی اچھا یہ بالاستیاب پڑھائی. پڑھائی کے حساب سے کیا وہ تھی، مطلب پڑھائی کا یہ کہ یوں کہہ لیں اچھی تھی، یعنی یہ کہ وہ جو پوزیشن ہولڈر کہہ لیں کہ ہر بار فرسٹ آنے والی ایسی صورت تو نہیں تھی. جی. ابتدائی نمبروں میں 1 2 3 کے اندر رہ لیے، اور اگر وہ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں 75%، 80%، اس طرح کی جو کسی میں زیادہ بھی کسی میں وہ ایک امتحانی معیار جو ہوتا ہے یہ اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبروں کے اعتبار سے کہ سال کے بعد جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو تیاری کرنی رٹنا اور پیپر دینے. تو سیلف اسٹڈی کا تھا وہ زیادہ تھا، یعنی یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ کتابوں کی، تو وہ کتابیں تو آپ نے پڑھنی ہے، سمجھنی اور دینی، اور امتحان سے پہلے دوبارہ ایک بار نظر ثانی کرنی، جا کر امتحان پاس ہی کر لینا. تو اس میں یہ رہتا تھا 75-80 والے جو مارکس ہوتے ہیں مجموعی حیثیت سے. لیکن وہ میری جو اپنا ذاتی مطالعہ تھا وہ اس سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا تھا. اچھا، اگر یہ کتاب ہے تو وہ خارجی اسی موضوع سے متعلق دوسری کتابیں وہ پوچھ کر پڑھتا تھا. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی